بہتر سب سے افضل پیغمبر اسلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے منسوب ہے، جن کے بارے میں شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال کہتے ہیں، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشی فروغ وادی سینہ، غبار راہ کو بخشی فروغ وادی سینہ۔ دنیا میں اللہ کے بعد جو سب سے بڑا مقام ہے کائنات میں، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور آپ کی بات، آپ کا کردار، آپ کی سیرت، آپ کی زندگی بھی کائنات میں سب سے بہتر اور سب سے اشرف، سب سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کیا، یہ بڑے انعام کی، اکرام کی، اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، اکرام کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیغمبر اسلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا فرمایا۔ روایات میں آتا ہے کہ میدان محشر میں اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی، اور ان 120 صفوں میں 80 صفیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نبی عطا فرمایا، ان کا مقام اور ان کی بات کا مقام بہت بلند و بالا ہے۔ آج ہم دنیا میں یہ سوچتے ہیں کہ نبی کے نام پر بلائی گئی مجلس بہت چھوٹی نظر آتی ہے، نبی کی بات کو سننے والے محدود اور مختصر معلوم ہوتے ہیں، لیکن یہ لوگ جو نبی کی بات کو سنتے ہیں، وہ لوگ جو نبی کے نام پر محفلوں میں آتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے اور ذکر سننے کے لیے اپنے بستروں کو چھوڑ کر کے آتے ہیں، وہ اللہ کی نگاہ میں بڑے قیمتی اور قابل مبارکباد ہیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی تھی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ البتہ تحقیق کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین اسوہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جو انسان جتنا زیادہ اعلیٰ ہوتا ہے، اس کی بات اور اس کا نمونہ، اس کا کردار بھی اتنا ہی اعلیٰ ہوا کرتا ہے۔ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور قرآن کریم کے بعد اب کوئی آسمانی کتاب بھی دنیا میں نہیں آئے گی۔ اندازہ لگائیے کہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی کیوں نازل فرمایا۔ اس کا ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ قرآن کریم جتنی عظمتوں والا ہے، اس کو برداشت کرنے کے لیے، اس کو سنبھالنے کے لیے اتنا ہی زیادہ عظمت والا انسان چاہیے تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو سب سے افضل اور باعظمت انسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور ہماری کامیابی اسی میں ہو سکتی ہے کہ ہم پیغمبر اسلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں۔ آج ہمیں حدیث کا علم نہیں ہے، ہمیں سیرت کا علم نہیں ہے، ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں۔ آج مسلمان دینی تعلیم سے کوسوں دور ہے۔ آج معاشرے کے اندر تاریخ کی معلومات نہیں ہے، سیرت کی معلومات نہیں ہے۔ میں آج صرف چند چیزیں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں۔ آپ دنیا کے سب سے کامل انسان ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے اعلیٰ اور اچھے اخلاق سے نوازا تھا۔ آپ کے اخلاق کی تعریف کرنے والے آپ کے دشمن بھی تھے، وہ بھی آپ کے اخلاق کی تعریف کیا کرتے تھے۔ آج ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہمارے پاس تھوڑی سی دولت آ جائے، شہرت آ جائے، مرتبہ آ جائے، ہم سیاست میں مضبوط ہو جائیں،
اور بڑے کہلانے لگیں تو ہمارا مزاج بگڑ جاتا ہے. ہم تکبر اور انا کے اندر اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھلا بیٹھتے ہیں. حالانکہ ہمیں ہر ماحول میں ہر موقع پر سیرت نبوی کو اپنی زندگی کے اندر اتارنا ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور آپ کی تعلیمات دیکھیے. دنیا کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی تعظیم کے خواہاں ہوتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری تعظیم کریں، لوگ ہماری تعریف کریں، لوگ ہمارے سامنے باادب ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ میری خدمت کریں، میرا ادب سے نام لیں. لیکن دیکھیے پیغمبر اسلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کہ آپ نے امت کو کیا تعلیم دی ہے. ایک صحابی ہیں قیس بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ. وہ ایک مرتبہ کسی ملک میں گئے اور وہاں انہوں نے دیکھا کہ اس ملک کے جو باشندے ہیں وہ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں، اپنے بادشاہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں. قیس بن سعد ایک صحابی ہیں، انہوں نے دیکھا تو جب وہ واپس آئے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کہا کہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اے میرے محبوب، میں نے فلاں جگہ یہ واقعہ، یہ قصہ دیکھا ہے کہ لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ تو ہمارے لیے سجدہ کرنے کے زیادہ مستحق ہوئے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا میرے انتقال کے بعد تم میری قبر پر سجدہ کرو گے؟ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کیا تم میرے انتقال کے بعد میری قبر پر سجدہ کرو گے؟ تو ان صحابی نے جواب دیا کہ نہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر زندگی میں بھی مت کرو. یہ تعلیم ہے امت کو. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امت اور لوگوں کو تواضع اور انکساری کے ساتھ رہنا چاہیے. ان کا مزاج خدمت والا ہونا چاہیے، بڑکپن والا نہیں کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں، میں آیا ہوں اور اب انتظامات ہو جائیں اور کرسیاں لگ جائیں. یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے. مزاج تواضع والا ہونا چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور سجدہ کرنا تو یہ تو بہت بڑی بات ہے، یہ تو مسلمانوں کے عقیدے میں شامل ہے کہ سجدہ تو خدا کے سوا کسی کو جائز ہی نہیں ہے. اللہ کے سامنے سجدہ کریے. بہت سے واقعات اس طرح کے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانثار صحابہ تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو اپنی زندگی کے اندر اتارنے والے تھے. یہی وجہ تھی کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تھے تو صحابہ کرام اس وضو کے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیا کرتے تھے. کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہوتے تھے اور صحابہ کرام اس پانی کو لے کر کے اپنے چہرے پر مل لیا کرتے تھے، اپنے بدن پر لگا لیا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے اور ایک صحابی رسول تھے، انہوں نے حضور کے وضو کا پانی اپنے ہاتھ میں لے کر کے اپنے چہرے پہ لگانا شروع کر دیا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے پوچھا کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو، یہ عمل کیوں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں کر رہا ہوں، مجھے اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے، اس لیے میں یہ کام کر رہا ہوں. تو حضور نے کیا جواب دیا؟ بہت پیارا جواب دیا، سنیے اور زندگی میں اتاریے. حضور نے جواب دیا کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھنا چاہتے ہو اور محبت رکھتے ہو تو تم سچ بولو. کیا کرو؟ یہ بھی بخاری کی روایت ہے. حضور نے ارشاد فرمایا سچ بولو، اور اگر امین بنو تو امانت داری کا خیال رکھو، امانت میں خیانت مت کرو. اور فرمایا کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو اور اللہ کے رسول سے محبت رکھتے ہو تو یہ کام کرو. تو یہ تعلیم ہے نبی کی جس پر ہمیں عمل کرنا ہے. آج ہمارا مزاج کیا ہے؟ آج ہم سچ بولتے ہیں،
بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ آج جھوٹ کی بیماری کے اندر مبتلا ہیں۔ معاملات ہوں، معاشرت ہو، زندگی کے تمام شعبے کے اندر ہم کھلے عام جھوٹ بول رہے ہیں اور سچ سے ہم دور ہو رہے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے محبت رکھتے ہو تو سچ بولو، سچوں کے ساتھ رہو، سچی زندگی گزارو، اور فرمایا کہ اگر امین بنو تو امانت میں خیانت مت کرو، امانت میں خیانت مت کرو۔ آج ہمارا مزاج کیا ہے؟ اور فرمایا کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حسن سلوک کرو۔ آج ہم اس میدان میں بھی بہت پیچھے ہیں۔ ایک زمانہ ہوا کرتا تھا کہ لوگ مسلمانوں کے اعمال کو دیکھ کر کے، مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھ کر کے اسلام قبول کر لیا کرتے تھے، متاثر ہوا کرتے تھے، اور آج مسلمانوں کے حالات کو دیکھ کر کے لوگ دور بھاگتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ لوگ دوری اختیار کر رہے ہیں، کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ ایک زمانہ ہوا کرتا تھا جب لوگ مسلمانوں کے مکان کے بغل میں مکان بنانا پسند کرتے تھے اور ان کے کردار سے متاثر ہوا کرتے تھے۔ ایک بہت بڑے محدث اور کبار تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے عبداللہ ابن مبارک، یہ امام بخاری کے بھی استاد ہیں، عبداللہ ابن مبارک۔ ان کے مکان کے بغل میں ان کے شہر کے اندر ایک زمین فروخت ہو رہی تھی، تو اس زمین کی قیمت جو بائع تھا، بیچنے والا تھا، اس نے عام قیمت سے ڈبل رکھی اور دگنی قیمت میں وہ مکان فروخت کیا۔ تو لوگوں نے اس سے سوال کیا کہ یہ تو زیادہ قیمت ہے، اس قیمت میں مارکیٹ میں زمینیں یا مکان نہیں بک رہے ہیں۔ تو اس نے جواب دیا کہ ایک قیمت جو ہے وہ تو زمین کی قیمت ہے اور دوسری قیمت عبداللہ بن مبارک کے پڑوس کی قیمت ہے، کہ تم یہ بھی تو دیکھو کہ تمہیں پڑوسی کتنا اچھا مل رہا ہے۔ تو پڑوسی کا بھی اسلام میں بڑا مقام ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ تو ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، آپ کے کردار کو اپنانا ہے۔ حضور نے کہا سچ بولو تو سچ بولو، جھوٹ سے بچو، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نمازوں کی پابندی کرو، اور اپنے عقیدے کو صحیح رکھو، اپنے عقیدے کو صحیح رکھو۔ حضور پاک کا زمانہ تھا اور حضور پاک کے زمانے میں یہ افواہ تھی، یہ ایک بات تھی کہ جب کسی کا انتقال ہوتا تھا تو سورج گرہن لگا کرتا تھا، لوگوں میں یہ بات پھیلی ہوئی تھی۔ اتفاق سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا اور اسی دن سورج گرہن لگا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع کیا اور یہ خطبہ دیا کہ یہ سورج اور چاند گرہن اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، کسی کی موت و حیات سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنا عقیدہ بھی صحیح رکھو، اپنے عقیدے کو مضبوط بناؤ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر ہر ممکن عمل کرنے کی کوشش کرو۔ یہی اہل ایمان کے لیے بہتر ہے اور مسلمانوں کی کامیابی اسی میں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے کہہ دیا کہ جو اللہ چاہیں اور اللہ کے رسول چاہیں، جیسا کہ آج کل کم پڑھا لکھا طبقہ کہتا ہے کہ اللہ جانے اللہ کا رسول جانے، بہت سے لوگ بول دیتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول چاہیں، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایسا مت کہو، یہ عقیدے کو کمزور کرنے والا ہے، یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے، بلکہ یہ کہو کہ صرف اللہ چاہیں، صرف اللہ چاہیں، اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا ہے، اللہ کے چاہے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ چاہے گا تو ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا تو دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکتی۔ تو اپنا عقیدہ بھی مضبوط رکھو۔ یہ حدیث جو میں بیان کر رہا ہوں یہ بھی امام بخاری لے کر کے آئے ہیں، یہ بخاری شریف میں نہیں ہے لیکن امام بخاری کی دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو ہمیں اپنا عقیدہ صحیح کرنا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو عمل کرنا ہے۔ مختصر مجھے بات کرنی تھی، مولانا بیٹھے ہوئے وہ بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔